السلام علیکم، میرا نام نیشا شاداب ہے۔ آپ سبھی کو میرے چینل پر خوش آمدید۔ آپ سبھی کا بہت بہت شکریہ، آپ نے میری ویڈیو حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ پسند کیا۔ آپ کے سبسکرپشن سے بہت موٹیویشن ملی۔ اسی طرح میرے چینل کو سپورٹ کریے تاکہ ہم پروفٹ سیریز کی جرنی کنٹینیو کر سکیں اور اپنے نبیوں کی زندگی سے بہت کچھ سیکھ سکیں۔ آج ہم حضرت آدم علیہ السلام کے تیسرے بیٹے حضرت شیش علیہ السلام کا واقعہ سنیں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں دا ریئل واقعہ آف حضرت شیش علیہ السلام۔ محمد سید الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي۔ حضرت شیش علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے تیسرے بیٹے تھے، اور اللہ نے حابیل کے قتل کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو ایک اور بیٹے حضرت شیش علیہ السلام کو عطا کیا۔ قرآن کریم میں آپ کا تذکرہ تو کہیں موجود نہیں ہے، لیکن کچھ حدیث اور تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے۔ عربی زبان میں آپ کا نام شیش تھا، جبکہ ایرانی زبان میں شیش، اور شیش کے معنی ہے اللہ تعالیٰ کا تحفہ۔ جب حضرت شیش علیہ السلام پیدا ہوئے تو حضرت آدم علیہ السلام کی عمر 130 یا 135 سال تھی۔ حضرت شیش علیہ السلام مکہ میں رہتے تھے، اور آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے 50 آسمانی صحیفے بھی عطا کیے گئے تھے۔ آپ ان صحیفوں کو اولاد آدم کو سنایا کرتے تھے اور ان کی تعلیم فرمایا کرتے تھے۔ حضرت شیش علیہ السلام شکل و صورت میں حضرت آدم علیہ السلام کی طرح تھے۔ آپ کی ولادت پر حضرت حوا علیہ السلام نے فرمایا کہ خدا نے مجھے حابیل کے بدلے ایک بیٹا اور عطا کیا ہے۔ حضرت شیش علیہ السلام اکیلے ہی پیدا ہوئے تھے، جبکہ حضرت حوا علیہ السلام کے ہر حمل میں ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہوتے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد ان کے فرزند حضرت شیش علیہ السلام کو نبوت سے نوازا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سب سے معزز، سب سے افضل اور سب سے فرما بردار اولاد حضرت شیش علیہ السلام ہی تھے۔ حضرت شیش علیہ السلام کی امت مصر میں آباد تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات سے پہلے آپ نے حضرت شیش علیہ السلام کو اپنا جانشین مقرر فرما دیا تھا۔ حضرت شیش علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام سے جنت کا ذکر سنتے رہتے تھے۔ آپ کے زمانے میں لوگ دو گروہ میں بٹ گئے تھے۔ ایک گروہ تو وہ تھا جو آپ کا فرما بردار تھا، اور دوسرا گروہ قابیل کے لوگوں میں سے تھا۔ حضرت شیش علیہ السلام لوگوں کو نصیحت کرتے تھے کہ اللہ کا سچا مومن وہ ہے جس میں یہ باتیں پائی جائیں: اللہ کو پہچاننا، نیک اور بد کو پہچاننا، بادشاہ وقت کا حکم ماننا، ماں باپ کی عزت کرنا اور ان کی خدمت کرنا، صلہ رحمی کرنا، لوگوں سے نیکی کرنا، لوگوں سے محبت کرنا، غصے کو زیادہ نہ بڑھانا، محتاجوں اور مسکینوں کو دینا، ان پر رحم کرنا، گناہ سے پرہیز کرنا، مصیبت پر صبر کرنا اور نعمت پر شکر کرنا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے حضرت شیش علیہ السلام کو وصیت کی اور انہیں دن اور رات کے عبادت سکھائی، اور ایک بڑے طوفان کے بارے میں بتایا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے بعد تمام معاملوں کی ذمہ داری حضرت شیش علیہ السلام نے سنبھالی۔ حضرت شیش علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کے بیٹے آنوش کو ذمہ دار بنایا۔ آنوش کی وفات کے بعد اس کا بیٹا کینان اور اس کے بعد اس کا بیٹا ملائیل نے ذمہ داری اٹھائی۔ محمد ایرانی لوگ کہتے ہیں وہ 7 ولایتوں کے مالک تھے، اور ملائیل ہی پہلے آدمی تھے جنہوں نے درخت کو کاٹا، شہر بنائے، قلعے تعمیر کیے اور بابل شہر کو آباد کیا۔ اسی نے ابلیس کے لشکروں کو پہاڑوں اور گھاٹیوں کی طرف بھگا دیا اور بہت سے سرکش جنوں کو قتل کیا اور انہیں اپنا تابع بنایا۔ ملائیل کی حکومت 40 سال تک قائم رہی۔ اس کی وفات کے بعد اس کے بیٹے یرتھ نے ذمہ داری اٹھائی، اور پھر جب اس کی وفات کا وقت آیا تو اس نے اپنے بیٹے خانوک کو وصیت کی۔
ایک اور روایت کے مطابق اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت شیش علیہ السلام اپنے والد کے جانشین اور وصی بنے، اور وہ تمام علوم جو حضرت آدم علیہ السلام دے گئے تھے وہ حضرت شیش علیہ السلام میں منتقل ہو گئے۔ حضرت شیش علیہ السلام کی عمر 912 تھی۔ آپ کی وفات کے بعد آپ کی دفن کی جگہ کوہ ابو قبیس میں گنج نامی مشہور غار ہے۔ عراق کے شمال موصل میں بھی آپ کی قبر کی نشاندہی کی جاتی ہے، جبکہ ہندوستان میں بھی آپ کی قبر منسوب کی جاتی ہے۔ حضرت شیش علیہ السلام نے اپنے والد کی طرف سے دی گئی نصیحت کو لوگوں میں پہنچایا اور انہیں نیکی کا راستہ دکھایا، دن اور رات کی عبادات سکھائی، اپنے لوگوں کو ہر برے کام کرنے سے روکا اور اللہ پاک کی فرمانبرداری کرنا سکھائی۔ تو یہ تھا حضرت شیش علیہ السلام کا واقعہ۔ امید ہے آپ سبھی کو یہ ضرور پسند آئے گا، اور اگر میری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو میرے چینل کو سبسکرائب، شیئر، لائک اور سپورٹ ضرور کریں۔ نیکسٹ ویڈیو میں ہم پھر ایک واقعہ سنیں گے، اور ویڈیو کی لاسٹ میں آپ سبھی سے قرآن کے متعلق میرا ایک سوال ہے کہ قرآن میں کون سے نبی کا سب سے زیادہ ذکر ہوا ہے اور کتنی بار ہوا ہے؟ اس سوال کا جواب کامنٹ کر کے ضرور بتائیے۔ پھر ملیں گے ایک اور نئے واقعہ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔